ان ناسن کان بہم سقم، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ مریض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، نہ اکل کا کہا، نہ ارینا کا کہا، نہ دونوں کا، نہ ایک کا، کچھ بھی نہیں، سادہ سی بات کی کہ ہاں کچھ مریض تھے، آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالو یا رسول اللہ، ان کا اللہ کے رسول آوانا، ہمیں ٹھکانہ دے دیجئے۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، یہیں اسی روایت سے استنباط کیا تھا کہ آپ نے انہیں اصحاب صفہ میں جانے کا حکم دیا تھا، ان کا اللہ کے رسول ہمیں ایک تو ٹھکانہ دے دیں، وَأَطْعِمْنَا، اور ایک دوسرے ہمیں کھانا کھلا دیجئے۔ تو وہ پہلی روایت میں آ گیا کہ انہوں نے اسلام کے متعلق گفتگو کی، یہاں وہ کوئی بات نہیں، یہاں آ کر انہوں نے پناہ مانگی اور کھانا طلب کیا، اور اس روایت کو بھی ساتھ ملا لیں تو وہ پھر اسلام کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ فلما صحوا، جب وہ ٹھیک ہو گئے، قالو، کہنے لگے، ان المدینۃ وخمۃ، مدینہ منورہ میں وبائی بیماری ہے۔ یہ پہلے انہوں نے کہیں نہیں کہا، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں روایت انس رضی اللہ عنہ نے بہت مختصر بیان کیا اس کو، اور کہا فانزلہم الحرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کے قریب انہیں جانے کا حکم دیا، اور باقی سارے الفاظ وہی ہیں جو پیچھے آ چکے ہیں، لیکن انس رضی اللہ عنہ نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا، نہ عقل کا، نہ ارینا کا، نہ کسی اور چیز کا۔ کبھی روایت راوی اتنی مختصر سے بھی لے آتا ہے، اور کبھی پورے شرح و بس سے بیان کرتا ہے۔ فرق پڑ گیا یا نہیں؟ اگر فرض کر لیں ایک آدمی بخاری کی اسی روایت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کچھ مریض آئے تھے، کوئی سمجھدار بات کرے گا تو کہے گا عقل اور ارینا تھے، اس سے زیادہ سمجھدار ہوگا تو عقل اور ارینا کے آدمی 3 اور 4 بھی گنوا دے گا، اور کہے گا 8واں آدمی وہ نہیں پتا چلا، وہ زائد فکرہ ہو گئی بات۔ اب دیکھیے اس چھٹی مثال آپ کے سامنے پیش کی نا، تو انہوں نے ایک فکرہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزرا، یہاں آخر پہ آ کے آپ دیکھیے یہاں کیا کہتے ہیں، قال سلام، سلام نے کہا، فبلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان الحجاج قال لانس، حجاج ابن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کی کہ حدثنی، مجھے حضرت کوئی وہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، بتائیں، بے اشد عقوبت عاقبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شدید سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کسی کو دی ہو۔ فحدثہ بہذا، انس رضی اللہ عنہ نے یہ سزا، یہ بات بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ فبلغ الحسن، ایک فکرہ وہ قتادہ کا زائد امام لائے تھے رحمہم اللہ، اور دوسرا فکرہ دیکھو یہ زائد آ گیا ہے، یہ فکرہ اور کہیں نہیں آئے گا۔ قال سلام فبلغ، اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حجاج ابن یوسف کو یہ حدیث سنا دی، فبلغ الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارے قصے کا پتہ چلا، تو فرمایا وددت، میری تمنا ہے، کاش انہ لم یحدث، کاش انس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت حجاج کو نہ بتائی ہوتی۔ کیوں نہ بتائی ہوتی؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کہنے والے کون ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور سنانے والے کون ہیں اس کو؟ حجاج ابن یوسف کو، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ جو زائد جملہ یہاں آیا ہے نا، یہ اور کہیں نہیں ملے گا، یہ ہے جو قلعی کھولتی ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جو ناصبیوں کو چبھتا ہے۔ ایک ہے اہل تشیع، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ تبرہ کریں، اور ایک ان کے بالمقابل ٹھیک دوسرے اینڈ پہ ہیں ناصبی، اور وہ بدبخت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، زین العابدین رضی اللہ عنہم وسلام اللہ علیہم، ان سب پر وہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اہل السنہ کہتے ہیں نہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے نہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو، دونوں مقدس اور پاک لوگ ہیں۔ یہ ناسبی جو ہیں یہ کرتے ہیں۔ ان ناسبیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حجاج ابن یوسف کی بھی تعریف کریں گے، یزید کو اپنا پیشوا مانیں گے، اور جب ایسے جملے آتے ہیں نا پھر ان کی رگ شرارت پھڑکتی ہے۔ پھر اب اس کا انکار کیسے کریں؟ وہ کہتے ہیں جی اس کا انکار کر دو۔ یہیں سے انکار حدیث کی جڑ شروع ہوتی ہے۔ یہ جتنے ناسبی ہیں، جتنے لوگ، ان کی چند ایک علامتیں ہیں، یزید کو اچھا کہیں گے، صحیح احادیث کا انکار کریں گے، حجاج ابن یوسف کی تعریف کریں گے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت چھوٹی عمر کی تھی، اس حدیث کا انکار کریں گے تاکہ بخاری کی احادیث کا انکار کیا جائے اور راہ کھلے کہ کسی طرح ہم احادیث کا انکار کریں۔ یہ سب کے سب جب اس قسم کی چیزوں کو بخاری اور حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ان احادیث سے مکر جاتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے جو قاتلین تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ترمذی میں آتا ہے کہ ان کے سر کاٹ کے لا کے رکھے گئے اور لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے کہ یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں۔ تو شور پبلک جمع ہوئی ان کے انجام دیکھنے کو اور شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ اچانک ایک سانپ نکلا، یہ ترمذی کی روایت میں، اور لوگ متفرق ہو گئے، منتشر ہو گئے، اور وہ سانپ آیا اور جنہوں نے قتل کیا تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، ان کی حلق کے اس رگ سے داخل ہوتا تھا اور منہ سے نکل جاتا تھا، اور منہ سے داخل ہوتا تھا اور ادھر سے نکل جاتا تھا اور ڈستا تھا انہیں۔ یہ انجام ہوا ان کا۔ اسی حجاج ابن یوسف کے متعلق ترمذی میں آیا ہے کہ جب یہ مرا تو 1,00,000 اور غالباً 20 یا 35 ہزار لوگ جیلوں سے نکالے گئے، جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جرم میں جیلوں میں چلے گئے، کس جرم میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ زندگی اور انسانیت کے بنیادی حقوق سب پامال تھے، حجاج ابن یوسف کا حکم چلتا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اسی لیے حجاج ابن یوسف کے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرے خلاف سب سے بڑی طاقت اس وقت پورے عالم اسلام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور وہ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے پیچھے پڑ گیا اور چن چن کے اس نے قتل کیے ہیں۔ 4,000 افراد کو تو اس نے صرف کوفہ میں قتل کر دیا تھا جنگ میں۔ یہ پھر معمولی جرائم ہے حجاج ابن یوسف کے۔ سندھ فتح ہو گیا اور محمد بن قاسم کو بھیجا، وہ خلافت کی پالیسی تھی، ایکسپینشن اسلامی حکومت کی، یہ چلتی رہی ہے، ہمیشہ چلتی رہی ہے۔ اس حجاج ابن یوسف نے اتنا ظلم مچا رکھا تھا، اتنا ظلم مچا رکھا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہے۔ یہی انس رضی اللہ عنہ جن سے وہ پوچھ رہا ہے، انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا رہی تھیں، تو انس رضی اللہ عنہ ہاتھ دکھاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں نے 9 یا 10 سال یدیہ ہاتین میں ان دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور آج اس حجاج کو دیکھو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ میرے پاس نہ بیٹھے، بائیکاٹ کرا دیا کہ جو انس کے پاس مل گیا اسے سزا دی جائے گی۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو جو سزا دیتے تھے ان کی گردن پر مہر لگاتے تھے نا، آگ میں تپا کے لوہے سے مہر کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گردن پہ لگا دیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کا باغی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے جب سنا کہ حجاج مر گیا تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قسم کھاؤ یہ خبر صحیح ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ قومیں اپنے ظالموں کو پیش کریں، اور ہمارا صرف حجاج چلا جائے تو امید ہے تمام قوموں کے ظالموں پر یہ ظالم بھاری رہے گا۔ یزید کا بھی یہی حال تھا، حجاج ابن یوسف کا بھی یہی حال تھا، اور یہ جتنے ناسبی ہیں، منکرین حدیث،
بخاری کی ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، پھر ترمذی کی ان روایات کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تاریخ کو یار ایک طرف رکھو، تم حدیث کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ، اور انس رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھی یہ حدیث. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا کہ کاش انس یہ حدیث نہ سناتے؟ قصہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف نے یہ حدیث سنی اور اگلے ہی ہفتے جمعہ کے دن جو خطبہ دیا، عربی اس کی بڑی زبردست تھی، تقریریں کرتا تھا، کیا شاندار الفاظ استعمال کرتا تھا. ظالم کو زبان بہت اچھی آتی تھی. اسے کہا سنو، مجھے انس رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا ان کے ساتھ. تمہیں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ باغی ہو گئے تھے. یہ نہیں کہتا کہ مرتد ہو گئے تھے اور انہیں یہ کیا، کہتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سزائیں دی تھیں کہ وہ باغی ہو گئے تھے. کوئی ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا، ہم بھی اسے اسی طرح پھینکیں گے اور ماریں گے اور آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں چلا دیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کریں گے. یہ علم ہے یا گمراہی ہے، جہالت ہے، کفر ہے. حسن رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ دیکھو اب یہ اس حدیث کو اپنے لیے کیسے استعمال کرتا ہے. اسی لیے حکمران مذہب کے نام پہ لوگوں کے خون کرتے ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیدار ان حکمرانوں کو جا جا کر ایسی روایات سناتے ہیں جس سے ان کے ظلم کا جواز ثابت ہو. مذہب کے نام پہ ہی جھوٹ بولا جاتا ہے، مذہب کے نام پہ ہی خون کیا جاتا ہے. اس لیے وہ مذہبی ٹھیکیدار، وہ مولوی اور پیر جو حکمرانوں کی گود میں پلتے ہیں، ان کے سائے میں پلتے ہیں، کبھی حق بات نہیں کہتے. ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایک جملہ وہ کہہ سکیں، اس لیے کہ جس کا کھائے اس کا گائے. اور اسی لیے اصحاب عزیمت ان کی تردید کرتے رہتے ہیں کہ ہم جس مالک کا کھاتے ہیں، جو پروردگار عالم ہمیں دیتا ہے، ہم سے پوچھے گا تو ہم بھی تو کہہ سکیں کہ حضرت آپ نے بھیجا تھا، آپ کا رزق تھا، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، آخر ہمیں بھی آپ ہی کی حمایت میں بولنا تھا. یہ فرق ہے علماء سو میں اور اللہ کے اچھے اور نیک بندوں میں. یہ فرق ہے ان لوگوں کے درمیان جو حکمرانوں کے سائے میں چلتے اور پرورش پاتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو حق اور سچ کی بات کہتے ہیں. اگرچہ دنیا تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے، لیکن ایسے بھی تو نہیں ہے کہ قبر اور آخرت ان کی کوئی برباد کر سکے، کہ اپنے دین کا سودا کرتے ہیں. یہ ہے وہ زائد جملہ. ان الحجاج قال لانس، حجاج ابن یوسف نے کہا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شدید سزا کس کو دی تھی. پھر انہوں نے بتایا فبلغ الحسن، حسن رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی. قال وددت، فقال وددت، تو ان کا میری تمنا ہے کاش انس رضی اللہ عنہ نے یہ سزا کا قصہ اس کو نہ سنایا ہوتا. ظالم اس حدیث کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گا، اپنے حق میں گویا فتویٰ لے لے گا. 6 مثالیں ہوگی. دیکھا آپ نے، روایت ایک ہی ہے،